بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ثم وجہ ھذا الفصح کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق بتوفیق اللہ تعالی کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم وجہ هذا الفصح المذکور ان ينفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتری بالأخذ بالشفعة وهو يوجب الفسخ إلا أنه يبقى أصل البيع لتعذر انفساخه لأن الشفعة بناء عليه ولكنه تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري منه، فلهذا يرجع بالعهدة على البائع بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده حيث تكون العهدة عليه لأنه تم ملكه بالقبض. وفي الوجه الأول امتنع قبض المشتري وأنه يوجب الفسخ، وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهي بتوفيق الله تعالى. آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ثم وجہ هذا الفسح المذکور، پھر اس ذکر کیے ہوئے فسخ کی وجہ یہ ہے کہ ان ينفسخ، کہ مشتری کی طرف اضافت کے حق میں یہ عقد فسخ ہوگا، لامتناع قبض المشتری، کیونکہ شفا کے ذریعے سے لینے کی وجہ سے مشتری کا قبضہ رہنا ممتنع ہے، وَهُوَ يُوجِبُ الْفَسْخَ، اس لیے فسخ کرنا واجب ہے یا یہ فسخ کو ثابت کرتا ہے، إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى أَصْلُ الْبَيْعِ، مگر اصل بیع باقی رہے گی، کیونکہ اصل بیع کا فسخ کرنا متعذر ہے، لتعذر انفساخه، لأن الشفعة بناء علیہ، کیونکہ اسی کی بنیاد پہ شفع ملے گا، لیکنہ تتحول، لیکن بیع کا عقد بدل کر شفیع کی طرف چلا جائے گا اور شفیع ہی کو مشتری قرار دے دیا، اس لیے ذمہ داری بائع پر لوٹ جائے گی، فلہذا یرجع بالعہدۃ علی البائع، اسی وجہ سے شفیع رجوع کرے گا، عہدہ ذمہ داری یا عہدہ کا معنی تاوان بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے شفیع رجوع کرے گا تاوان کا بائع پر، بخلاف ما اذا قبضه المشتری، اس صورت کے خلاف کہ جب مشتری نے اس کا قبضہ لے لیا ہو، تو فاخذہ، تو اب شفیع اس کو لے گا، من یدہ، مشتری کے قبضے سے، حیث، تو اب تکون العہدۃ علیہ، ذمہ داری بھی مشتری پر آئے گی، لأنہ تم ملکہ بالقبض، اس لیے کہ مشتری کی ملک قبضے کی وجہ سے تام ہو چکی ہے، وفی الوجہ الاول، پہلی صورت میں امتنع قبض المشتری، مشتری کا قبضہ ممتنع ہے، وأنہ یوجب الفسخ، اور مشتری کے قبضے کا ممتنع ہونا یہ فسخ کو ثابت کرتا ہے، وقد طولنا الکلام فیہ فی کفایۃ المنتہی، اور کتاب کفایۃ المنتہی میں ہم نے اللہ کی توفیق سے اس پر خوب طویل کلام کیا ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ ثم وجہ ھذا الفسح المذکور، پھر اس مذکورہ فسخ کی وجہ، یعنی اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہوگی۔ فسخ مذکور سے مراد وہ جملہ جو امام قدوری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِّنْهُ، کہ قاضی بیع کو فسخ کرے گا مشتری کی موجودگی میں۔ اس جملے میں جس فسخ کا تذکرہ ہے تو اس فسخ کی وضاحت یہ ہے کہ یہ اضافت کے حق میں فسخ ہوگا، یعنی عقد کی اضافت مشتری کی طرف تھی تو گویا کہ یہاں اس عقد کے اندر تجدد پیدا کیا گیا اور اب اس اضافت کو مشتری سے ہٹا کر شفیع کی طرف کر دیا، تو یہ تبدیلی ہوگی۔ اس تبدیلی کو فسخ سے تعبیر کیا۔ یہ تبدیلی کیوں کریں گے اس کی وجہ بیان کی، لامتناع قبض المشتری بالاخذ بالشفعۃ، کہ مشتری نے چونکہ اس مکان کو خریدا تھا اپنے فائدے کے لیے، اس میں رہائش اختیار کرنے کے لیے،
لیکن جب شفا کا معاملہ درمیان میں آ گیا اور شفیع نے حق شفا کا دعویٰ کر دیا اور مکان فی الوقت بائے کے قبضے میں ہے، تو اب شفیع عبداللہ جب اس نے اپنے پڑوسی احمد جو بائے تھا، جو مکان کو بیچ رہا تھا، اس کے خلاف شفا کا دعویٰ کیا، سعید خریدار ہے، تو اب شفا کے ذریعے شفیع نے اس مکان کو لینا ہے۔ تو جب شفیع نے اس مکان کو لینا ہے تو اس کی وجہ سے مشتری کے قبضے کو فی الوقت روک دیا گیا ہے کہ مشتری اس وقت اس مکان پہ قبضہ نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کہ شفیع نے شفا کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کا دعویٰ صرف کھیل تماشا تو ہے نہیں، اس نے کچھ شوق پورا کرنے کے لیے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ لا محالہ اس نے اس مکان کو لینا ہے۔ تو جب اس نے لینا ہے تو اب مشتری کے قبضہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب جب مشتری سے قبضے کی نفی کر دی گئی کہ مشتری قبضہ نہیں لے سکتا، تو مشتری کا قبضہ نہ لینا وَهُوَ يُوجِبُ الْفَسْخَ، یہ فسخ کو ثابت کرتا ہے۔ لیکن یہاں اصل بیع کو فسخ کرنا ممکن نہیں ہے کہ اصل بیع کو اگر فسخ کر دیں گے تو پھر حق شفا کہاں سے آئے گا؟ یعنی یہ گویا کہ ایک اشکال کا جواب بھی بن سکتا ہے کہ جب مشتری کے خریدنے کو قاضی توڑ دے گا، پہلی بیع ختم کر دے گا جو سعید نے احمد سے مکان خریدا تھا، تو اب بیع باقی نہیں رہی، تو حق شفا کیسے ملے گا؟ تو اس کا جواب سمجھ لیا جائے اس عبارت کو کہ ان ينفسخ فی حق الاضافتی، کہ اضافت کے حق میں یہ بیع فسخ ہوگی، اصل بیع باقی رہے گی۔ یعنی مشتری کی طرف جو بیع کی نسبت تھی وہ ٹوٹ کر اب شفیع عبداللہ کی طرف منتقل ہو جائے گی، یعنی شفیع مشتری بن جائے گا۔ تو فی حق الاضافتی، اضافت کے حق میں، اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک شخص نشانہ بناتا ہے اور نشانہ بنا کر دشمن کی صف میں ان کا ایک سپہ سالار موجود ہے، اس کو تیر مارتا ہے، تو اس کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ جو میرے دشمن کا ایک سرکردہ لیڈر، ایک سپہ سالار ہے جس سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ اس کا نشانہ لے کر اس کی طرف تیر پھینکتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی اور آدمی آ جاتا ہے، اس نے تیر چلا دیا، ادھر سے گھوڑے پہ دوڑتا ہوا ایک اور بندہ آیا، ایک گھڑ سوار درمیان میں آیا اور وہ تیر اس کو لگا، تو اب فی نفسی ہی جو رمی ہے اس کے اندر تبدل نہیں ہو سکتا، فی نفسی ہی جس نیت سے اس نے تیر پھینکا تھا اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ارسال، تیر کا چھوڑنا اور درمیان میں آنے والے ایک شخص کو لگ جانا، تو اس دوسرے کے درمیان میں آنے کی وجہ سے فی نفسی جو رمی تھی اس کے اندر خلل آیا، اب اس کے اندر خلل آیا ہے، اور یہ دوسرا اس کے درمیان میں آنے کی وجہ سے جو پہلے سپہ سالار نشانے پہ تھا وہ مقصود بالرمی ہونے سے نکل گیا، یعنی اب وہ مقصود نہیں رہا، تو اب جس شخص کو تیر لگا ہے وہی مقصود قرار دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ دشمن کا یہ شخص مارا گیا تو کوئی بات نہیں، وہ بھی دشمن تھا، یہ بھی دشمن ہے، وہ سپہ سالار تھا، اصل مقصد تو وہی تھا۔ لیکن اگر وہ سپہ سالار نہیں مرا تیر کے لگنے سے، لیکن دشمن کا ایک سپاہی اگر مر گیا ہے، تو اب مقصود بالرمی یہی والا سپاہی ہو جائے گا جو درمیان میں حائل بنا۔ تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ یہاں تحول صفقہ پایا جا رہا ہے کہ پہلے سعید خرید رہا تھا تو وہ سعید مالک نہیں بن سکا، درمیان میں شفیع کود پڑا، تو شفیع کے درمیان میں کودنے کی وجہ سے وہ ملکیت شفیع کو مل گئی، تو گویا کہ مقصود شفیع ہو گیا۔ جیسے اس مثال میں فی نفسی ہی رمی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، رمی اپنی جگہ پہ برقرار ہے، جس نے تیر پھینکا ہے تیر کا پھینکنا اپنی جگہ برقرار ہے، اسی طرح یہاں بیع اپنی جگہ برقرار ہے، درمیان میں اس شخص کے آ جانے سے، شفیع کے آ جانے سے اب بیع کا رخ تبدیل ہو جائے گا، بیع کی کیفیت بدل جائے گی، یعنی بندہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن فی نفسی ہی بیع وہ باقی رہے گی۔ تو لہذا یہاں بیع کا فسخ ہونا اضافت کے حق میں ہے، یہ نہیں کہ سرے سے بیع ختم کر دی جائے، کہ جو پہلا سودا احمد اور سعید کے درمیان ہوا جس کی بنیاد پہ شفا کا شور اٹھا اور عبداللہ نے شفا کا دعویٰ کیا، اگر اس پہلی بیع کو فسخ کر ڈالیں تو پھر شفا ثابت ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی وضاحت ہے امتناعی، یہ گویا کہ تعلیل ہے کہ اضافت کے حق میں فسخ کیوں ہو گئی، لامتناع قبض المشتری باللفظ بالشفاعتی،
شفا کے ذریعے سے لینے کی وجہ سے، وَهُوَ يُوجِبُ الْفَسْخَ، تو اب جب مشتری کا قبضہ ممتنع ہے تو یہ فسخ کو واجب کرتا ہے یا فسخ کو ثابت کرتا ہے، الا انه يبقى اصل البيع، مگر یہ کہ اصل بیع باقی رہے گی، لتعذر انفساخه، اصل بیع کا فسخ کرنا متعذر ہے، ممتنع ہے۔ کیوں نہیں اصل بیع فسخ ہو سکتی؟ اس کی وجہ بیان کی، لأن الشفعة بناء علیہ، اس لیے کہ شفع کی ساری بنیاد اسی بیع پر قائم ہے، شفع کی عمارت بیع پر کھڑی ہے۔ اگر آپ نیچے سے بیع کو ختم کر دیں گے تو یہ شفع کی علامت، تو یہ شفع کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے گی، شفع کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّهُ تَتَحَوَّلُ الصَّفَقَةُ إِلَيْهِ، لیکن یہ ہے کہ صفقہ مشتری سعید سے شفیع عبداللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا، وَيَسِيرُ، اور یہ ایسے ہو جائے گا كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، کہ یہ جو شفیع ہے عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ہی اس بائع احمد سے مکان خریدنے والا تھا، کہ اصل خریداری گویا کہ مشتری سعید نے کی ہی نہیں، اصل مشتری شروع سے یہ شفیع ہی تھا۔ فلہذا یرجع بالعہدۃ علی البائع، اسی وجہ سے ذمہ داری بائع کی طرف لوٹے گی۔ مکان بائع کے قبضے میں تھا، جب قاضی نے فیصلہ سنایا تو بائع احمد وہ اس گھر میں رہائش پذیر تھا، ابھی تک اس نے چابی مشتری کے حوالے نہیں کی تھی، تو شفیع نے بائع کے ہاتھوں سے وہ مکان لیا شفع کے ذریعے سے، تو اب بائع پر ہی ساری ذمہ داریاں ہوں گی، حقوق عقد وہ سارے کے سارے بائع کی طرف لوٹیں گی۔ کل کلاں اس مکان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، زمانے درک ہے، اس زمین کو سپرد کرنا ہے، اس کے کاغذات کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کا ذمہ دار بائع احمد خود ہوگا۔ اگر اس میں کل کوئی حصے دار نکل آتا ہے، احمد کے بہن بھائی اس مکان میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وراثت میں اس مکان کے اندر ہمارا حصہ بھی تھا، تو اب شفیع عبداللہ نے 15 لاکھ روپیہ دے کر یہ مکان خرید لیا ہے بائع سے، اور بائع احمد نے یہ مکان 15 لاکھ میں ہی مشتری سعید کو بیچا تھا، لیکن شفع کے ذریعے یہ مکان 15 لاکھ میں عبداللہ جو شفیع ہے اس نے لیا۔ تو اب قاضی فیصلہ سناتے ہوئے یہ ساتھ کہے گا کہ اس سے متعلقہ تمام حقوق وہ سارے بائع کی طرف لوٹیں گے، کل کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو بائع ذمہ دار ہوگا۔ بخلاف ما اذا قبضہ المشتری، بخلاف صورت کے جب مشتری نے قبضہ کر لیا ہو، فاخذہ من یدہ، تو قبضہ اگر مشتری کا تھا، سعید اس مکان میں آ چکا تھا، تو اب شفیع یہ مکان جو شفع کے ذریعے سے لے رہا ہے، اس کی چابی اور اس کی ملکیت مشتری سعید کے ہاتھوں سے لے گا، تو اس وقت تکون العہدۃ علیہ، اس مکان کے متعلقات اور اس کی ذمہ داریاں ساری کی ساری مشتری پر ہوں گی۔ کل اس میں کوئی حصے دار نکلتا ہے یا اس کے کاغذات میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، تو اب شفیع شفع کے ذریعے سے اس مکان کو لینے والا وہ رجوع کرے گا مشتری سعید کی طرف، لأنہ تم ملکہ بالقبض، اس لیے کہ قبضہ لینے کی وجہ سے مشتری کی ملکیت اس مکان میں تام ہو چکی تھی۔ وفی الوجہ الاول، پہلی صورت میں جس میں ابھی تک مشتری کا قبضہ نہیں ہوا تھا، تو امتنع قبض المشتری، مشتری کا قبضہ اس میں ممتنع تھا، وَأَنَّهُ يُوجِبُ الْفَسْخَ، اور یہ قبضے کا ممتنع ہونا یہی فسخ کو ثابت کرتا ہے۔ تو ابھی تک مشتری کا قبضہ ہوا نہیں تھا تو اس کے حق میں بیع ٹوٹ جائے گی اور فسخ ہو جائے گی، اس لیے ذمہ داری مشتری پر نہیں رہے گی، تمام کی تمام ذمہ داری بائع پر ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب شفیع شفع کے ذریعے مکان خریدتا ہے تو یہ اخذ بالشفع تو نہیں ہوا، بلکہ شراء خریداری ہوئی، جیسے یہ لفظ کہا وَيَسِيرُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، گویا کہ یہ شفیع ہی اصل میں بائع سے خریدنے والا ہے۔ تو یہاں پھر یہ کہنا چاہیے کہ یہ خریدا ہے، شفع کے ذریعے سے نہیں لیا، کہ یہ شراء بائع سے ہوئی ہے، اسی وجہ سے ذمہ داریاں بائع پر لوٹ رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، تو یہ شفع کے ذریعے سے لینا ظاہر کی طرف دیکھتے ہوئے ہے، ظاہراً یہی کہا جائے گا کہ یہ مکان شفع کے ذریعے سے لیا گیا ہے، حالانکہ جب بائع کا قبضہ تھا بائع سے لیا تو ڈائریکٹ گویا کہ بائع سے خریدا گیا ہے،
تو بظاہر تو اس کو شفا کے ذریعے سے لیا جا رہا ہے، اس کا ظاہر یہی دکھلائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ خریداری ہے کہ شفیع نے بحیثیت مشتری بائع سے اس مکان کو خریدا ہے۔ وقد طولنا الکلام فیہ فی کفایۃ المنتہی، تو ہم نے کفایۃ المنتہی میں طویل کلام کیا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ کفایۃ المنتہی کا تعارف، ہمارے آج کے سبق میں 2 نکات تھے۔ شفا میں فسخ کی کیا حقیقت ہے تو وہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ شفا کے اندر فسخ حقیقتاً نہیں ہوتا، یعنی بیع سرے سے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ بیع کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے اور شفیع کو مشتری کی جگہ پہ اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ اصل بیع فسخ اس وجہ سے نہیں ہو سکتی، اگر اصل بیع کو فسخ کر دیا جائے گا تو پھر شفا کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ کفایت المنتہی، تو اصل میں صاحب ہدایہ انہوں نے بدایت المبتدی کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی۔ اس کتاب میں امام محمد ابن حسن الشیبانی کی الجامع الصغیر اور امام قدوری کی المختصر کے مسائل کو جمع کیا اور تبرکاً الجامع الصغیر کی ترتیب مسائل کو اس کتاب میں قائم رکھا۔ اس کتاب کی ایک ضخیم شرح ہدایت المبتدی کے نام سے بھی تحریر کی گئی، جو استنبول کے دار الکتب العمومیہ میں موجود ہے۔ ابو بکر بن علی العاملی انہوں نے اس کتاب پر کام کیا اور نظم البدایہ کے نام سے کتاب تصنیف کی۔ پھر علامہ مرغینانی یعنی صاحب ہدایہ نے خود بدایت المبتدی کی ایک نہایت تفصیلی شرح لکھی۔ اس کے بارے میں عام تحقیق یہ ہے کہ یہ 8 جلدوں پر مشتمل تھی، 8 حصے تھے۔ مفتاح السعادہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ کم و بیش 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ اسی موقف کو مولانا عبدالحی لکھنوی انہوں نے مقدمۃ الہدایہ میں بیان کیا ہے۔ دیگر محققین کفایت المنتہی کی اس مقدار کے سلسلہ میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے 80 جلدوں سے مراد اس کے 80 اجزاء ہوں، جو ضخیم جلدوں کی شکل میں 8 اجزاء بن جاتے ہوں، اس کی 8 جلدیں بن جاتی ہوں اور پھر ہر جلد کے اندر 10 اجزاء موجود ہوں۔ اس طرح ان اقوال میں تطبیق ممکن ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ یہ کتاب اب مفقود ہے، یعنی کفایت المنتہی اس وقت نہیں پائی جاتی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔